نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز علماء کرام، دانشوران قوم و ملت اور سرزمین جوہو گلی کے غیور نوجوانوں، دیکھیے تفصیل سے کوئی بات کرنے کا موقع نہیں ہے، ہمیں اپنے اکابرین کو سننا ہے۔ حضرت مولانا عباد الرحمن صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ سے میری ملاقات جو ہے 2008 میں ہوئی۔ نام پہلے بھی سنا کرتا تھا اور 2008 ہی میں ہم دونوں کوکلی پاڑا پٹھانواڑی مسجد میں امام بھی رہے ساتھ میں۔ حضرت کے جب انتقال کی خبر آئی تقریباً 3:15 بجے قاری حفظ الرحمان صاحب نے رات میں میرے پاس فون کیا کہ والد صاحب اب دنیا میں نہ رہے۔ میں خبر سن کے اس کے بعد سویا نہیں، کیونکہ حضرت مولانا عباد الرحمن صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ کو ہمیشہ میں اپنا سرپرست سمجھتا رہا، اور جس طرح سے ہم لوگوں نے وہاں امامت کی، اور میں آپ حضرات سے کہتا چلوں کہ حضرت جب وہاں امامت کر رہے تھے وہاں کے ذمہ داران بھی ان کے سامنے طالب علم کی طرح بیٹھتے تھے، کوئی ان کے سامنے جلدی بولتا نہیں تھا۔ آپ کی خطابت بھی بہت عمدہ، شباہت بھی بہت عمدہ، اخلاق و کردار بھی بہت عمدہ، اور فیصلے بہت عمدہ ہوا کرتے تھے حضرت کے۔ وہ کبھی گھبراتے نہیں تھے، حالات کتنے بھی آ جائیں، اور خودداری کا عالم یہ تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے قریب سے اتنا خوددار عالم دین نہیں دیکھا۔ آخری دم تک وہ خود کہتے تھے، میں ملتا بھی تھا ان سے، لیکن ان کے بچوں نے بھی جس طرح سے خدمات انجام دی ہیں، ان کے ساتھ اللہ ہر ایک کو ایسی اولاد نصیب فرمائے۔ حضرت کی قربانیاں بہت ہیں، میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں، ہو سکتا ہے نہ معلوم ہو کسی کو۔ 92 کے فساد کے اندر حالات بہت خراب تھے، ہم لوگ تو چھوٹے تھے، بہت خراب تھے، کوئی گھر سے نکلتا نہیں تھا، سب کے جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی حالات، اس وقت کے مسلمانوں کے حالات کیا ہوں گے جو حضرات نے دیکھا ہوگا انہیں معلوم ہوگا۔ حضرت مولانا احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے زون کے نائب صدر ہیں، بڑے متحرک عالم دین ہیں، آپ بھی اس وقت وہاں پہ موجود، کیمپ لگا، اور فساد کا اثر حضرت مولانا عباد الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس طرح سے کام کیا کہ وہاں پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ اگر وہ ایک مسجد سے جڑے ہوئے تھے، مدرسے سے جڑے ہوئے تھے، تو خدمت خلق کا جذبہ ان کے اندر جتنا تھا بہت کم لوگوں کے اندر پایا جاتا، آدمی چھوڑ دیتا میدان، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ اور آج بھی ایسے بوڑھے موجود ہیں جو حضرت مولانا عباد الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ کی قربانیوں کو یاد کر کے رو دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، حضرت کا جانا میں اپنے لیے اپنا ذاتی نقصان سمجھتا، میرا ذاتی نقصان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جمعیت میں رہ کر کے ہم لوگوں نے بہت کام کیا الحمدللہ۔ حضرت ہر سال پروگرام کرتے تھے، میرے لیے داہنے ہاتھ اور بائیں ہاتھ کے لحاظ سے
حضرت مولانا قاضی زکریا قمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا عباد الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ ہمارے پورے زون کے سرپرست، ان کی قیادت و سیادت میں جو زون نے ترقی کی اور ایک مثالی زون بنا، سب لوگ جانتے ہیں اس زون کی قربانیوں کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ جس طرح سے یہ زون ترقی کیا، وجہ یہ تھی کہ ان کے مشورے اتنے اچھے ہوتے تھے، حالات آ جائیں تو وہ ہمیشہ مولا عباد الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ یہ کہا کرتے تھے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا، گھبرانا نہیں، حالات آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ایسے عالم دین کی موت انسانیت کی موت، پورے عالم کی موت، اور ہم لوگ مردہ پرست ہیں۔ جب کوئی شخصیت دنیا سے چلی جاتی ہے تب ان کے مرتبے کو، ان کی بلندی کو سمجھتے ہیں۔ جب تک وہ رہتے ہیں نہیں سمجھ پاتے، جب چلے جاتے ہیں تو سمجھتے کاش کہ ہم اپنے اکابرین کو، اپنے بزرگوں کی، ان کی زندگی میں قدر کر لیتے، بہت فائدہ ہوتا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم جتنا ہو سکے حضرت مولانا کے لیے دعائیں کریں، اور حضرت مولانا نے صرف اپنے لیے زندگی نہیں گزاری، جہاں بھی رہے انہوں نے دین کی خدمت کی، آپ کے ہاں دین کی خدمت کی، اور ایک کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بچوں کو دین کی خدمت پر ہی معمور کیا اور دینی تعلیمات سے آراستہ اور پیراستہ کیا، اور اس حدیث کے تقاضے پہ عمل کیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ 4 اولادیں تھیں، حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، مفتی بنایا، اور سب کو دینداری پہ لگایا، جو حضرت کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ دیکھیے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم آپ دنیاوی علوم نہ سکھائیں نہ پڑھائیں، پڑھائیے، لیکن شرط یہ ہے کہ دینداری بھی ہو۔ بہت ساری ڈگریاں لے کر کے آپ چلے جائیے جو بے دین ہے اور جن کو دینی شعور نہیں ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، اور بہت ساری ڈگریاں ہیں، اپنے باپ والدین کے قبر پہ پہنچ جائے، اس کے پہنچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو۔ لیکن ایک بچہ ہے جس کو آپ نے قرآن کا علم سکھایا ہے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا ہے، وہ بچہ جا کر اپنے والدین کے قبر پہ کھڑا ہو جائے، یا جہاں بھی زندگی گزار رہا وہیں سے پڑھ کر کے اس کا ثواب وہاں پہنچائے، اس کے والدین سے عذاب قبر ہٹا دیا جائے۔ لیکن ہم نہیں سمجھتے اس کو، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے علماء ہیں وہ ہماری جیب میں، جتنے حفاظ کرام ہیں وہ ہماری جیب میں، اور جہاں چاہیں وہاں لے کے جائیں۔ یہ ناقدری ہے، ناقدری ہے، ناقدری ہے۔ ہم اپنے علماء کی، حفاظ کرام کی، اکابرین کی جو ہے، اور میرے محترم بزرگوں دوستو، جو سب سے بڑی چیز حضرت میں پائی جاتی تھی وہ چھوٹوں پہ رحم و کرم کا معاملہ کرنا، وہ چھوٹوں کو بڑا بنا کر کے۔ آج تو دنیا میں یہ ہو گیا کہ چھوٹوں کو ختم کر دیا جائے۔ حضرت مولانا عباد الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ چھوٹوں کو بڑا بنانے کی کوشش کرتے تھے، ان کو راستہ دکھاتے تھے کہ زندگی اس طرح سے گزارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اس راستے پہ جاؤ گے تو دھوکہ کھا جاؤ گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، میں جمعیت علماء شمال مغربی زون کی طرف سے اور تمام اراکین اور عہدیداران کی طرف سے، ذمہ داروں کی طرف سے، میں تمام بچوں کو اور پورے گھر والوں کو تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت کی کروڑ کروڑ مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ تعالی دین کا دائی، دین کا شہدائی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔